تو پھر سارے جج کہنے لگے یہ تو اس کو تو لو بھائی یہ کیا بلا آ گئی ہے ہندوستان سے. تو آگے اس کے آیا پولینڈ کا تھا رہنے والا لیکن رہتا تھا امریکہ میں, زبسکو. اس کا قد تھا کچھ 7 فٹ. تو اسے 2 گھنٹے کشتی ہوئی. تو جب وہ اس کو پٹکتا اور اس کو کمر لگانے لگتا تو زمین سے چمٹ جاتا, جو کشتی کے قانون کے خلاف ہے. وہ چمٹا رہتا اور 15 منٹ 20 منٹ, آخری دفعہ آدھا گھنٹہ. تو ریفری نے کہا اب اگر تم نہ اٹھے تو میں تمہیں ہارا ہوا ڈکلیئر کر دوں گا. انہوں نے کہا میں تھک گیا ہوں, کل کریں گے, 1 ہفتے کے بعد کشتی کریں. تو وہ دوڑ گیا. جب وہ آیا نہیں تو اس کو انہوں نے فاتح قرار دے دیا. 1928 میں اس نے پٹیالہ, مہاراجہ پٹیالہ ریاست تھی اور اس کا یہ پہلوان تھا. جیسے ٹیمیں نہیں آج کل وہ ہائر کرتے تو ایسے ہی راجوں نے پہلوان ہائر کیے ہوتے تھے. تو یہ مہاراجہ پٹیالہ نے, سکھ تھا مہاراجہ پٹیالہ, اس نے ان کو اپنا بنایا ہوا تھا. تو 1928 کتنے سال بعد, 18 سال بعد زبسکو کا خط آیا مہاراجہ پٹیالہ کو, اگر گاما میں ہمت ہے تو مجھ سے لڑائی کرے, میں ہندوستان میں آ کے اسے ہراؤں. اس نے سوچا 18 سال گزر گئے, طاقت کمزور ہو گئی ہوگی, تو اس تو ہے ایڈے سارا, تو میں اٹھا کے پٹک دوں گا. تو گامے نے کہا جی میں تیار ہوں, آپ اس کو بلائیں. تو 18 سال کے بعد وہ آیا یہاں پٹیالہ میں. تو اس زمانے میں جیسے یہاں فٹ بال کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں, کرکٹ کے لیے جمع ہوتے ہیں, کشتی کے لیے جمع ہوتے, تو سارا پٹیالہ شہر اکٹھا ہو گیا. تو دونوں پہلوان اترے, 30 سیکنڈ میں اٹھا کے پھینک دیا اس نے. آدھے لوگوں نے دیکھا, آدھے دیکھ ہی نہیں سکے, وہ علی سدھے ہوندے پے ہیں. 30 سیکنڈ میں ٹک اٹھا کے نیچے پٹک دیا اس کو. 7 فٹ, وہ 5 فٹ 7 انچ. تو پھر اس نے خود ایسے اس کا ہاتھ پکڑ کے مجھے کہا, اس نے کہا میں ہار گیا, یہ جیت گیا. ومن ہے کوئی میرے مقابلے میں, ومن یہ چیلنج ہے یہاں. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ, کہ سارے اعمال خیریہ کو دعوت الی اللہ کا چیلنج ہے, کہ ہے کوئی دعوت الی اللہ سے بڑا کام اور خوبصورت کام ہے کوئی. پھر آخر میں کیا خوبصورت بات کی, عمل کو چڑھایا آسمان پر, عمل والے کو گرا دیا زمین پر. اننی من المسلم, یہاں پھر ایک دم تواضع ہے, اننی من المسلم. ومن پھر اننی من المسلم. یہ مولویوں کو یہ بننا مشکل ہوتا. جوڑ تھا پرانوں کا, میں رائمنڈ پڑھتا تھا, ہماری خدمت پہ ڈیوٹی تھی. تو بابا نیاز مرحوم ایک مقیم تھے فوٹ عباس کی, ان کا بیٹا عبدالسلام رائمنڈ میں میرا ساتھی تھا میزان سے. میں فارسی میزان وغیرہ سے مجھے ہدایت النحو میں داخلہ ملا تھا, فوت ہو گیا بیچارہ. وہ تھا گیٹ پر, اس کے مطبع کے گیٹ پر, کہ کوئی اندر نہ جائے. تو ایک مولانا صاحب تھے, وہ میں کہیں وہاں, چونکہ ہمارے سے میں کھانا کھلانا تھا تو کسی کام کے لیے میں وہاں موجود تھا, تو وہ داخل تو نے روک دیا. تو وہ پٹھان تھے, فوت ہو گئے, اللہ ان کے درجے بلند کر. تو کہنے کہ تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں. اس کو پتہ تھا, رائمنڈ پڑھاتے تھے, ہم نے ان سے تھوڑی پڑھی ہوئی ہے ہدایہ پڑھی. وہ کہنے لگا اے تسی سچ لے پھیل لا لو.
اس وقت 7 چلے ہوتے تھے، وہ اردو اس کو آتے نہیں تھے، کہنے لگا مولوی صاحب تسی 7 چلے پھیل آ لو، وہ پھر کہا تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں، تسی 7 چلے پھیل آ لو. یہی میں تماشا ان کا بڑے مزے سے دیکھتا رہا. تو مصیبت یہ ہے کہ ہمیں اننی من المسلمین بننا نہیں آتا ہے. حضرت نانوتوی کا ایک ملفوظ یاد آ گیا کہ بھلا ہو اس علم کا جس کی وجہ سے اپنی شناخت کروانی پڑی، اگر یہ میرے ساتھ نہ ہوتا تو دنیا کو پتہ ہی نہ چلتا کہ قاسم بھی کوئی دنیا میں آیا تھا. تو میرے عزیزو، اللہ ہماری منزل ہے اور پہنچانے والا قرآن ہے، اور قرآن سے ہی ہمارا دل نہیں لگا ہوا. یہ ایک بڑا صدمہ ہے مجھے کہ جو اضافی چیزیں ہیں، علم تو قرآن ہے اور پھر حدیث پاک ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، اگر تمہیں قرآن میں کیا اللہ نے حلاوت رکھی ہے اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تمہاری نظریں کبھی قرآن سے ہٹیں ہی نہیں. عبد الرحمن تیمی فرماتے ہیں کہ میں حرم شریف میں بیٹھا تھا اور حضرت عثمان تشریف لائے، رات کا وقت تھا، جوتا ہاتھ میں تھا، تازہ وضو کیا تھا، اور جوتا رکھ کے میرے قریب نیت باندھ لی اور الف لام میم ذالک الکتاب سے تلاوت شروع کی. تو مجھے تجسس ہو گیا کہ یہ الف لام سے شروع کر رہے ہیں، کہاں رکوع کریں گے؟ تو کب میں بیٹھ گیا، بیٹھا ہی تھا کہ میں سننے لگ گیا. چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے، والناس پہ جا کے رکوع کیا. وتر کی 1 رکعت تھی، والناس پہ جا کے رکوع کیا. جب بلوائیوں نے گھیر لیا تو قرآن کھول کے بیٹھ گئے کہ میرے لیے یہی کافی ہے. وہ پڑھا ہوا ہے قرآن ترکی میں پڑھا ہوا ہے، اور جب وہ اس نے نیزہ مارا تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللہ پہ جا کے چھینٹے خون کے پڑے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تو مجھے اللہ چاہیے. بھوک جب لگتی ہے تو کچھ ہلچل ہوتی ہے، جی ہوتی ہے. تو اللہ کی بھوک کبھی لگی ہے، ایسی ہلچل پیدا ہوئی ہے کہ ہائے اللہ عمر گزر گئی، میرا دل ناآشنا ہے. جو میں سر بسجدہ کبھی ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. اقبال رحمۃ اللہ علیہ. تو آپ لوگ جوان ہو، ابھی آپ کی عمر ہے، 70 سے 72 ہو گئے، 72 سے 73 ہو گئے، اب تو کنارہ نظر آ رہا ہے. اور میرا سب سے زیادہ رونا ان دنوں میں اس بات پر ہے کہ یا اللہ 70 سال گزار دیے، ابھی تک تیرے تعلق کو احساسات میں نہیں میں اب دیکھتا. عقلی طور پر میں مانتا ہوں لا الہ الا اللہ، تجھے سجدہ بھی کرتا ہوں، تیری مان کے چلنے کی کوشش بھی کرتا ہوں، لیکن تو میرے دل میں بس جائے. مجھے اس سے مجھے موت نہ دینا. قلب خاوی تلک بیوتہم خاویہ. تو یا اللہ اس خالی دل کے ساتھ میں کیسے تیرے سامنے کھڑا. دنیا میں وہ ایک جو عامی عربین
سعودیہ میں ایک محاورہ ہے، من بر حل حل من جو یعلم اللہ، یہ سعودیہ کی عامی زبان میں ہے، من بر حل حل من جو یعلم اللہ۔ بڑا دکھ ہوتا ہے بیٹا واللہ، بڑے عرصے بعد ہوش آیا کہ یہ موت قریب آ گئی اور دل نہ آشنا ہے۔ درد ہوتا ہے تو بے چینی ہوتی کہ نہیں؟ میں نے 6 سال درد سہا ہے سر کا، تو جس سے ہو رہا ہوتا ہے اس کی کیفیت نظر آتی کہ نہیں آتی؟ تو یہاں چوٹ ابھی تک نہیں لگی، اور یہ اللہ پہل کر چکا ہے، یا ابن آدم انی لک محب، سبحان اللہ۔ یہ دنیا کے بادشاہ بھی کبھی کسی سے پہل کرتے ہیں؟ لوگوں کو ان کی خوش آمد کرنی پڑتی ہے، تب جا کر وہ متوجہ ہوتے ہیں، اور ان کی توجہ بھی ایک سیاسی ہوتی ہے، اور وہ جس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، کلام دیکھو، وہو العزیز الحکیم، لہ ملک السماوات والارض، اللہ اکبر، یحیی ویمیت، وہو علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ یہاں ایسے اللہ تعالیٰ نے زور زور سے دھماکے کیے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ایام، یعلم ما، ٹھیک کرو، یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معاكم أينما كنتم واللہ بما تعملون بصیر، لہ ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور۔ اتنی اپنی عزت عظمت کو بتا کے کہتا ہے آمنوا باللہ ورسولہ، تو آؤ نا پھر مجھ پہ ایمان لاؤ، یعنی مجھ سے محبت کرو۔ یا ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کن لی محبا، یا ابن آدم اذکرک وتنسانی واستترک ولا تخشانی۔ اتحبب الیک بنعمی وتتبغض الی بالمعاصی، شرک الی صاحب وخیری الیک نازل، مع ذلك ان سألتنی اعطیتک وان استغفرتنی غفرت لک۔ تو یہ میرا دکھڑا ہے۔ دیکھو، عام ترتیب سے چلنے سے آپ کسی مقام پہ نہیں پہنچ سکتے ہو۔ مقام سے مراد میری یہ دنیا کے نہیں۔ ڈاکٹر معظم میرا ایک بڑا پیارا دوست ہے بنگلہ دیش کا، کہنے کہ جب میں اپنے کام پر آیا تو میں نے اپنے بڑے استاد سے پوچھا کہ مجھے کیسے کام کرنا چاہیے۔ کہ اگر عام لوگوں کی طرح جینا اور مرنا ہے تو 8 گھنٹے تمہاری ڈیوٹی ہے، ادا کیا کرو، گھر چلے گیا کرو۔ کچھ کر کے مرنا ہے تو 20 گھنٹے کام کرو، 4 گھنٹے آرام کرو۔ آج 30 سال ہو چکے ہیں، وہ 20 گھنٹے کام کرتا ہے اور صرف 4 گھنٹے سوتا ہے، اور شوگر کا مریض ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی اب بھی وہ 20 گھنٹے کام کرتا ہے اور صرف 4 گھنٹے سوتا ہے، اور پوری یو این او میں اس کو نوکری ملی،
اور اس کی گونج پوری یو این او میں پھیلی. یو این او کی تاریخ میں پہلا جو پاجامے اور کرتے میں اور ٹوپی کے ساتھ 30 سال نوکری کر کے نکلا. نہ کسی کو جرت ہی نہیں ہے، نہ ہی وہ کسی کو اجازت دیتے ہیں. سب کوٹ پینٹ آئی. ایک نمونہ ہے کہ جس کے سر پہ ٹوپی، کرتا اور بنگالی پاجامہ. صرف اس کی 20 گھنٹے کی محنت نے ان کے سر جھکا دیے ان کی محنت کے سامنے. تو ایک ہے رواجی جیسے آپ کر رہے ہو، تو اللہ ہمارا ایمان پہ خاتمہ کر دے، انشاءاللہ جنت مل جائے. دوسرا ہے کہ اللہ بھی کہے واہ میرا بندہ، تو انہیں خوش کر دی. جیسے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خواب میں ملے، پوچھا کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ کہا اللہ نے پوچھا احمد کوڑے کس لیے کھائے تھے؟ کہ یا اللہ تیرے لیے. دو شخص ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ نہ ہوتے تو پھر اسلام نہ ہوتا. پہلا ابو بکر، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا لولا استخلف ابو بکر لما عبد اللہ. پھر 250 سال کے بعد لولا احمد بن حنبل لما عبد اللہ. جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا اور ایک سناٹا اور ایک شور و غل اور کچھ دیوانوں کی طرح کچھ بے سد، اور ابو بکر عوالی گئے ہوئے تھے رضی اللہ عنہ، وہاں ان کی دوسری بیگم تھی. پتہ چلا تو گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے، آپ کی چادر چہرے سے ہٹائی، ماتھے کا بوسہ لیا، گرم آنسو ماتھے پر گرے کہ واہ صفیہ واہ حبیبہ واہ خلیلہ لا یجمع اللہ علیک الموتتین ابدا. اور اس کے بعد مسجد میں داخل ہوئے تو ایک شور و غل تھا. وہ عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار اٹھائی ہوئی تھی، جو کہے گا رسول اللہ فوت ہو گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا. وہ زندہ ہیں، اللہ کے پاس گئے ہیں، واپس آئیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام طور سے واپس آئے تھے. آپ منبر پر کھڑے ہوئے، عمر اقعد، ان کا لا نقعد. تو محسوس کیا کہ نہیں مانے گے میری بات، تو ان سے توجہ ہٹائی اور جملہ سنا، یا ایہا الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. اللہ اکبر. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ٹانگوں سے جان نکل گئی تو میں ایسے گرا، ایسے نہیں گرا، ایسے سیدھا گرا کہ مجھے لگا جیسے یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے، اور مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے. اور اس کے بعد خلیفہ لولا استخلف ابو بکر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کبھی ابو بکر مجھے ایک رات اپنی دے دے اور ایک دن دے دے اور میری ساری زندگی لے لے تو میرے لیے سودا گھاٹے کا نہیں ہے. کون سی رات؟ 27 صفر کی رات، غار ثور کی رات.
جب آپ اللہ کے نبی کے ساتھ چلے، کبھی آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے، کبھی آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے، اور اللہ کے نبی پنجوں پہ چل رہے تھے کہ کھوجی پیچھے نہ آ جائے۔ ابوبکر ماں بھی کہا، کبھی آگے ہو کبھی پیچھے کو، یا رسول اللہ اخاف الطلب فامشی خلفک، ڈر لگتا ہے کہ کوئی پیچھے سے نہ آ جائے تو میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں۔ اخاف الرصد فامشی امامک، ڈر لگتا ہے آگے کوئی چھپا ہوا نہ بیٹھا ہو تو میں آپ کے آگے چلتا ہوں۔ اور وہاں پہنچتے پہنچتے آپ کی ساری انگلیاں زخمی ہو گئیں پنجوں پہ چلتے ہوئے۔ تو جس نے دیکھا ہے سور پہاڑ، اپنے کمر پہ بٹھایا اور پورے پہاڑ کی چوٹی پر لے کے، اور پھر آپ کو باہر بٹھا کر آپ یا رسول اللہ محلن، اندر اندھیرا، ٹٹول ٹٹول کے پتھروں سے سوراخ بند کیے، سوراخ زیادہ تھے، پگڑی اتاری، سوراخ بند کیے، پھر سوراخ زیادہ تھے، کرتا اتارا، کرتا پھاڑ کے سوراخ بند کیے، ایک باقی رہ گیا جس میں سانپ تھا، اس کے اوپر اپنی ایڑی رکھ دی، کہا یا رسول اللہ آئیے۔ جب آپ تشریف لائے تو اندھیرے میں پتہ نہیں چلا، جب تھوڑی سی سحر کی سفیدی نمودار ہوئی تو اپنی تھے، ابوبکر ماں بھی کا اراک اور ریان، کدھر گیا تیرا امامہ، تیرا کرتا؟ کہ یا رسول اللہ یہ سارے سوراخ تھے، مجھے ڈر لگا کوئی چیز آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تو آپ کے آنسوں نے کہا، اے اللہ میں ابوبکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جائے اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے، صرف رضا نہیں ہوں، میرا ساتھی بنا دے۔ ایک دم جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ابو بکر سے راضی ہیں اور جنت میں آپ کا ساتھی بناتے ہیں۔ ایک یہ رات مانگتے تھے، اور ایک جب مانعین زکوٰۃ نے انکار کر دیا کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، نماز پڑھیں گے، اور ادھر اسامہ کا لشکر جس کو اللہ کے نبی نے روانہ کیا تھا اپنی وفات سے پہلے، تو سب نے کہا کہ اب یہ لشکر روانہ نہ کریں، چونکہ چاروں طرف ارتداد کی آگ پھیل گئی ہے، اس لیے ہمارے لشکر کا مدینے میں ہونا زیادہ ضروری ہے۔ تو فرمایا ایو سماء تظلنی و ایو ارض تقلنی، کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا، کون سی دھرتی میرا بوجھ اٹھائے گی کہ میں اس جھنڈے کو نیچے کر دوں جسے میرے نبی نے بلند کیا تھا۔ لَأُنَفِّذَنَّ جَيْشَ أُسَامَہ۔ تو چہمہ گویاں شروع ہو گئیں۔ تو عیاش بن ابی ربیعہ بڑے صحابہ میں کہنے لگے یہ چھوکرے کو امیر بنا دیا، کم از کم اس سے کہو امیر تو بدل دے۔ حضرت اسامہ بن زید، کون پتہ مامور پتہ کون تھے؟ عمر، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، عباد بن بشر، عبادہ بن صامت، ابو دجانہ، ایسے شاہ سواران اور ایسے عشرہ مبشرہ، اور امیر کون؟ اسامہ، شکل کے حبشی، عمر 17 سال، کہ میرا نبی 17 سال والے پر ابو بکر اور عمر کو بھی ساتھ بھیجا ہوا تھا۔ ابو بکر تو پھر خلیفہ بن گئے، عمر انہوں نے خود مانگ لیا، ان کو امیر بنا کے بھیجا۔ تو حضرت عمر آئے کہ سارے بڑے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ امیر تو بدل دو، تو بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم سیدھا ہوئے، مکہ مارا ان کے سینے پر کہ جس کو اللہ کا نبی امیر بنا دے، میں اس کو بدلنے والا کون ہوتا ہوں؟ میں تو تیری مدد چاہتا تھا، تو بھی میرا ساتھ چھوڑ رہا ہے، اور آنسو نکل ہے۔ طلب تو نصرتک
وجئتنی بالخذلان ثقلت کا امک یا ابن الخطاب وعدمتک